سورہ کہف ہم نے ایک آدھ دن پہلی پڑھی تھی، تو وہ سورہ کہف جو ہے ہم اس کی تفسیر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے بالکل درمیان میں ہے، آدھا قرآن کو ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج تو ہمارے الحمدللہ 20 سپارے پورے ہو گئے۔ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور بعد دوسری روایت میں آتا ہے کہ آخری 10 آیتیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد کوشش کریں کہ شروع کی 10 آیتیں بھی یاد کر لیں اس کی، اور آخر کی 10 آیتیں بھی یاد کریں۔ ان آیتوں کے یاد کرنے میں کچھ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے تو اس کے قدم سے لے کے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوتا ہے، زمین سے آسمان تک ایک نور ہوگا۔ اور جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا، اور قیامت کے دن یہ نور اس کو کام دے گا، اور اس کے پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف پڑھ لے گا 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال نکل آئے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی کتنے اس کے فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور ایک نور ہوگا زمین سے لے کے آسمان تک۔ تو اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ وہاں ہم نے دیکھا سعودی عرب میں کہ ہر آدمی اس کو پڑھتا ہے، ہر آدمی کا یہ معمول ہے کہ وہ سورہ کہف جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مسجد میں گیا ایبٹ آباد میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں فجر کے بعد ہر بھائی، جتنے بھی بھائی آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، سارے نمازی، اکا دکا کسی کو کوئی عذر ہو ورنہ سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے، فجر کے بعد سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے۔ وہ کہنے لگے کہ جمعے کے دن ہم لوگ سب لوگ بیٹھ کے نا سورہ کہف پڑھتے۔ تو اس کا معمول بنانا چاہیے، نیکیوں کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اس سورت کے نزول کا، کیسے یہ سورت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکے میں نبوت کا چرچا ہوا تو قریش مکہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنے 2 سرداروں کو مدینہ کے علماء کے پاس بھیجا۔ مدینہ میں یہودی علماء رہتے تھے کہ تم لوگ چونکہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تم ہمیں بتاؤ ہم کیا ان کے ساتھ کیا کریں۔ علماء نے، یہودیوں کے علماء نے بتایا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ 3 سوالات کے جوابات صحیح دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ نہیں کر سکے تو سمجھ لو کہ ایسی باتیں ہیں۔ ایک سوال تو یہ کرو کہ وہ نوجوان جو پرانے زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے ان کا کیا عجیب واقعہ ہے، یہ کیا واقعہ تھا۔ دوسرا سوال یہ کرو کہ مشرق سے مغرب وہ کون سا آدمی ہے جس نے دنیا کے مشرق اور مغرب پوری زمین کا سفر کیا، مشرق سے لے کے مغرب تک کا، مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، یہ کون ہے۔ اور تیسرا روم کے متعلق سوال کرو۔ اور بعض روایتوں میں جیسے پیچھے گزرا ہے یہ سوال بھی کرو ان سے کہ وہ کون سا نبی تھا کہ جو شام میں رہتا تھا، پھر وہ فلسطین میں رہتا تھا، کنعان میں، پھر وہ مصر آیا۔ تو وہ واقعہ تو یوسف علیہ السلام کا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ 3 سوال تھے۔ یہ لوگ آئے بڑے خوش، کہا پتہ چل جائے گا۔ یہ انہوں نے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے یہ سوالات کیے، آپ ہمیں جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کل جواب دے دوں گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ اب کافر بڑا مذاق اڑائیں، حجی کہتے ہیں ہم رسول ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، بتاتے نہیں ہیں ہمیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، اور صرف اتنی کی بات کہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، میں کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ پر انسان بھروسہ کرے اور اللہ سے امید رکھے، اور اللہ کا نام بیچ میں لے کہ اللہ کریں گے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، سورہ کہف کے اندر، ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے جب شروع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر اتاری ہے، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کہ ایک بڑا عذاب خدا کی طرف سے آنے والا ہے،
اس سے ڈرایا جائے اور ایمان والوں کو بشارت دی جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے کہ آپ اپنی جان گھونٹ ڈالیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، غم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کو بڑا غم تھا کہ کیسے یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، ایمان لے آئے، جہنم سے بچ جائے، جہنم والی زندگی گزارنے سے کیسے بچ جائے۔ اللہ کرے کہ بھئی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ امت کا غم لگا دے۔ یہ امت مسلمہ آج غفلت میں ہے اور ان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی کافروں کو اللہ کا دین پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، خود اپنے دین سے بے خبر ہے، خود اپنے دین سے بے خبر ہے، اور کافروں کو، دوسرے انسانوں کو اللہ کا دین پہنچے، یہ سوچ و فکر تو ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی گھلا رہے ہیں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، کبھی کیسے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ ہاں اچھا، آپ غم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب ہو جائیں۔ یہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان اور کفر، خیر اور شر، ایمان والے کافر والے، یہ سب رہیں گے۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ شروع کیا کہ وہ جو اصحاب کہف غار والے تھے اور کوہ والے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اصحاب غار کا جو قصہ ہے یہ تو یہی ہے جو اصحاب کہف کا ہے، اور رقیم کا قصہ ان کے نزدیک وہ 3 آدمی ہیں۔ وہ قصہ یہ پنکھا بند کر دو نا، شور کی آواز ہے۔ وہ قصہ یہ ذکر کیا کہ 3 آدمی تھے کہ پچھلے قوموں میں سے، پچھلے زمانے میں 3 آدمی تھے۔ وہ 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، اور بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ رات ہو گئی، انہوں نے کہا چلو کسی جگہ آرام کر لیتے ہیں، تو ایک غار میں چلے گئے۔ اوپر سے بارش میں نے دیکھا ایک جگہ، ایک مرتبہ میں گیا تھا ایک علاقے میں، پہاڑی علاقہ تھا، بڑے بڑے پتھر نیچے آ رہے تھے، آدمی حیران ہوئے، بڑے بڑے پتھر۔ تو وہ پتھر آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی ہم کیسے نکلیں غار سے۔ تب ہم غار سے نکلے تو کہنے لگے کہ جب ہمارے پاس تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اللہ سے دعا کرو۔ انسان جب پھنس جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے اللہ، ویسے تو اللہ کو بھول جاتا ہے کہ میں ہی کروں گا، میں ایسے کر لوں گا، میں ویسے کر لوں گا۔ ایک آدمی تھا، وہ کوئی جانور خریدنے جا رہا تھا، گدھا خریدنے جا رہا تھا منڈی میں، تو اس نے کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ گدھا خریدنے جا رہا ہوں۔ بھائی کیسے خریدے گا؟ پیسے ہیں؟ بھائی انشاءاللہ تو کہو۔ بھائی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے ہیں، گدھا منڈی میں لے لیں گے۔ منڈی پہنچے اور جناب پیسے دیکھے تو پیسے جیب کسی نے کاٹ دی۔ اب بیچارے بڑے پریشان، واپس آئے، گھر والوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہ انشاءاللہ میں جا رہا تھا، انشاءاللہ میں منڈی پہنچ گیا، انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ میرا جیب خالی تھا، انشاءاللہ میں واپس آ گیا۔ اب جو ہے اب اس کو اللہ یاد، تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے پاس جو ہے، ایک نے یہ کہا کہ یہ قصہ تو ہم کئی مرتبہ سنا چکے ہیں، ایک نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، جب شام کو واپس آتا تھا تو بکریوں سے دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ تو ایک دن میں پہنچا، دیر ہو گئی مجھے، میرے والدین سو گئے تھے، میں ساری رات ان کا انتظار کرتا، ان کی خدمت، اور میں سویا نہیں، خود بھی نہیں پیا، بیوی بچوں کو بھی نہیں پلایا۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا اگر وہ خود پی لیتا بیوی بچوں، لیکن ادب تھا باپ کا، ادب تھا، خدمت تھی۔ کہتے ہیں یا اللہ صبح ہو گئی، اور ان کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ بھئی دروازہ کھٹکھٹاؤں، ان کی نیند خراب کروں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں ساری رات اس طرح سے جاگتا رہا، اور جب صبح ہو گئی تو صبح انہوں نے کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر بھی بچوں نے پیا، میں نے پیا، اور میرے خادموں نے پیا۔ دیکھا تھا چرواہا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں میں کیا ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کی، اور یہ جو وہ ایک آدمی بدبخت کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت پر جنت ملے گی، اور جنت ماؤں کے قدموں تلے ہیں، بس ان کو تو یہی پڑھی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو ماں باپ کا غلام بنا دیا جائے تاکہ یہ جنت حاصل کر سکے۔ تو اگر آپ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو تو آج معاشرے کا کیا حال ہے، ہمارے کتنا ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک فرانس کے اندر ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو لے کر آئی مسجد میں، اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ جی اس کو کلمہ پڑھائیں۔ مولوی صاحب نے اس بچے سے پوچھا بھی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، ماں کہہ رہی۔ تو اس کی ماں سے کہا تم مسلمان ہو؟ کا نہیں۔ کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کا نہیں۔ کہ بیٹے کو کیوں کر رہی؟ تو اس نے کہا کہ
میں نے ایک چیز دیکھی ہے اس لیے. وہ کیا دیکھا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ایک فلسطینی مسلمان رہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کے ہاتھوں پہ پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، بہت ادب کرتے ہیں اور جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کا بوسہ لیتے ہیں. کبھی راستے میں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ماں سے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، ماں سے سامان لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ دستور نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اگر ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو بوڑھے خانے میں جمع کرا دیتے، وہ جو اولڈ ہاؤس ہے نا اس میں جمع کرا دیتے. تو میں کل بوڑھی ہو جاؤں گی تو یہ میرا بچہ، اول تو 12 سال کے بعد وہاں لوگ ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، وہ ختم ہو گئی بات، بس چلے گئے، اپنی مرضی ہے. ماں مر رہی ہے، جی رہی ہے، جاگ رہی ہے، اس کا کوئی ہوش نہیں ہے ان کو. ایک لڑکا تھا یہاں پاکستان میں، وہ ایمبولینس چلاتا تھا، تو اس نے ایمبولینس چلانا چھوڑ دی. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنا میں ایسا منظر دیکھا، میں کیا بتاؤں. ایک فون آیا کہ بھئی ہمارا باپ مر چکا ہے اور اس کو لے جائیں وہاں ایسی جگہ پہ جہاں میت کو غسل دیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں اس گھر میں گیا، میں نے دروازہ کٹکھٹایا تو لڑکے اندر صحن میں کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، لڈو کھیل رہے تھے. میں نے کہا جی وہ یہاں کسی کی میت ہوئی؟ ہاں ہمارے گھر میں. کون ہے؟ میرے باپ ہے. وہ لڑکا باہر تاش کھیل رہا ہے اور وہ لڈو کھیل رہا ہے اور اندر باپ کی لاش پڑی. ایسی بے حسی ایسا. اس نے کہا کہ پھر میں نے وہ ایمبولینس چلانی ہی چھوڑ دی. مجھے اتنی یعنی شرم ہی نہیں آئی، غیرت نہیں آئی کہ باپ مرا ہوا ہے اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے ہم کیا کریں. یہ حالت ہے آج. یہ ہماری اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم نے ہماری نسل کو یہاں تک پہنچا. اور باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے. میرے سے ایک آدمی میرے سے ملا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب، امریکہ کا تھا اسی سال حج میں، اس نے کہا کہ ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں. تو میرا یہ کام ہے کفن پہنانا. بعض مردے ایسے آتے ہیں کہ ان کی لاش ایسی ہوتی ہے کہ ان کو غسل نہیں دے سکتے. کئی دنوں سے لاش گل سڑ چکی ہوتی ہے، بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ ایسے پھیرتے ہیں تو وہ گوشت ہٹ جاتا ہے جسم سے، جسم خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ کافر کے نہیں مسلمان. میں نے کہا مسلمان کا جسم کیسے خراب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور کئی دنوں کے بعد جب ان کی ڈیڈ باڈی سے بدبو آتی ہے تو پڑوسیوں کو پریشانی ہوتی ہے. وہ فون کرتے ہیں پولیس کو، پولیس آتی ہے، ان کا دروازہ توڑتی ہے، اندر وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بٹے کوئی کسی ملک میں، کوئی کس ملک میں، کوئی کہاں کوئی کہاں. یہ حال، یہ انجام ہے اس زندگی کا جو آج ہماری قوم گزار رہی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو فلسطینی، وہ جو عورت تھی فرانسیسی، وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں وہ میری ایسی خدمت کرے جیسے یہ مسلمان اپنی ماں کی خدمت. دیکھو یہ اسلام، یہ ہے اسلام، یہ سکھاتا ہے. خیر تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں نے ان کی خدمت کی، یا اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہو تو یہ پتھر ہٹ جائے. حدیث میں آتا ہے پتھر ہٹ، تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے کا نمبر آیا، اس کا بھائی اس نے کہا کہ اللہ میں جوان تھا اور جوانی میں اپنی چچزاد بہن سے میرا محبت ہو گئی، بہت سخت محبت. میں نے شادی کے لیے کوشش کی، وہ آمادہ نہیں ہوئی. میں نے گناہ کے لیے کوشش کی، وہ آمادہ نہیں ہوئی. تو ایک مرتبہ وہ مجبور ہو گئی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ پیسوں کے لیے آئی. میں نے شرط لگائی کہ گناہ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب میں گناہ کے لیے گیا اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، گناہ نہ کر. کہتے ہیں اللہ آپ کا نام سنتے ہی میں گھبرا گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے تو اتنا اللہ اللہ کرے کہ یہ دل اللہ کا ہو جائے، پھر گناہ نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا ہے. جس کا دل اللہ سے غافل ہوگا وہ گناہ کرے گا. سارا دن اس دل میں گانے، دنیا کی چیزیں، تو اللہ کیسے آئے گا؟ دل پر اللہ کی ضرب لگائے، اللہ میں مشغول رہے کہ میرے دل میں اللہ ہے. یہ دیکھو نہیں اللہ کا نام لکھیے، یہ تصور کرے کہ میرے دل پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور دل میرا اللہ 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 کر رہا ہے. یہ تصور کرے تو کہنے لگے اللہ میں نے آپ کا نام سنا بس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ میں فجر کے لیے آنکھ کھلتی ہے اٹھ نہیں پاتا ہوں، تو اس وقت اللہ اللہ کر، تو لیٹے لیٹے اللہ 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 تھوڑی دیر کرے گا تو شیطان بھاگ جائے گا، پھر اٹھ جائے گا، نماز کے لیے اٹھ جائے گا. تو کہ یا اللہ میں نے گناہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. اور تیسرا آدمی اس نے کہا کہ ایک مزدور تھا، اس سے میں نے مزدوری طے کی، اور تو وہ جب میں اس کو مزدوری دینے لگا وہ ناراض ہو کے چلا گیا کہ یہ کم ہے. میں نے کہا یہی ہے. وہ چلا گیا. میں نے اس کے پیسے انویسٹمنٹ میں لگائے اور اس انویسٹمنٹ سے بہت بہت نفع ہوا الحمدللہ. تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا نفع ہوا.
میں نے اس کو محفوظ رکھا. وہ آدمی ایک عرصے کے بعد آیا, میں نے اس کو وہ سب دے دیا جو اسے بزنس سے جو انویسٹمنٹ سے نفع ہوا تھا, وہ سارا میں نے اس کو دے دیا, امانت داری. دیکھیں ان تین آدمیوں نے تین کام کیے, مخلوق خدا کی خدمت, ماں باپ کی خدمت, اللہ کے مخلوق کی خدمت, یہ بہت بڑا کام ہے. اور گناہ سے بچنا, اللہ سے ڈرنا, اور لوگوں کی مال میں خیانت نہیں کرنا, اس پر ان کی دعائیں قبول ہو گئی اور وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا. تو یہ قصہ جو ہے یہ اصحاب الرقیم کا, امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی قصے ہیں, یعنی یہ دونوں ایک قصے ہیں, لیکن علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ الگ ہے اور وہ جو قصہ ہے تین آدمیوں کا جو ہم نے سنایا وہ الگ ہے. خیر, تو یہ غار والے لوگ تھے. یہ عجیب واقعہ کہاں سے پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی, اور بعد نے کہا کہ اس بستی کا نام رقیم تھا, بہرحال کچھ بھی تھا. تو اس بستی میں بستی والے بت پرست تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا میلہ تھا, میلہ. اس میلے میں یہ لوگ گئے, اور یہ لوگ بت پرست تھے, تو میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے. سالانہ عید تھی, وہاں پہ گئے, بتوں کی پوجا پاٹ کی, اپنے جانوروں کو ذبح کیا. جو اس زمانے کا بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا, وہ قوم کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا. اچھا, یہ جو چند نوجوان تھے جو شہزادے تھے, وزیروں کی اولاد اور ایسے بڑے لوگوں کی اولاد تھی, ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور اپنے ہاتھ سے بت بنائے ہوئے ہیں, ان کو خدا سمجھتے, اور یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے, اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا. تو یہ لوگ اس میلے سے ہٹ کے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے. یہاں تک کہ 7-8 آدمی جب جمع ہو گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہ بادشاہ اور اس کے جو قوم ہے یہ غلط دین پر ہے, ہم اس دین کو نہیں مانتے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کی بندگی کریں گے اس لیے. تو اب انہوں نے اقرار کیا کہ ایسا کرتے کہ ہم شہر سے الگ ایک جگہ پہ اپنی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور اس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں, ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں انسان اچھا بنتا ہے, نیک بنتا ہے اچھے ماحول. اگر ہم انہی برے ماحولوں میں رہیں گے, اس زمانے کا سب سے برا ماحول جو ہے نا یہ موبائل ہے. جس کے پاس موبائل ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی, وہ ٹھیک کر سکتی ہے کوئی چیز نہیں کر سکتی, ایسی خطرناک چیز. بہت کسی سے بھی آپ پوچھیں, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل, وہ تباہ ہے, اس کا دین آخرت دنیا سب تباہ ہے, بہت نقصان ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو جاتے, الگ ہو گئے اور عبادت کر رہے تھے. بادشاہ کو پتا چلا, اس نے ان کو بلایا, ابھی تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا. کہ نہیں بتوں کی عبادت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کرو, لیکن ہمیں تم 1-2 دن کی مہلت دیتے ہیں, تم اگر سنبھل جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سنبھلتے تو پھر ہم تمہیں قتل کریں. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ جی کیا کریں. دیکھیں اگر اس بستی میں رہیں گے, اب ان کو ہماری مسجد کا بھی پتہ چل گیا تو یہ ہمیں یہاں پر آ کے قتل کر دیں. تو ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جان کی وجہ سے ایمان ہی چلا جائے تو ہم کہیں بھاگ کے روپوش ہو جاتے, یہ چلے اپنے ساتھ. تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اب یہ کتا انہوں نے ساتھ لیا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھیتی باڑیاں وغیرہ کرتے تھے تو کھیتیوں کے لیے کتا, حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اور جو آدمی کتا شوقیہ پالتا ہے, روزانہ 1 قیرات اس کی نیکیوں میں سے کم ہو. اور آپ چلے جائیں, بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں لوگ فیشن کے طور پہ کتوں کو پال رہے ہیں. اس کتے کی اجازت ہے جو شکاری ہو, حفاظت کے لیے ہو, سیکورٹی کے لیے ہو, یا جو ہے وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو, یا کسی ایسے مقصد کے لیے ہو. ایسی شوقیہ پالنا یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو کتا تھا وہ ان کے ساتھ لگ گیا, انہوں نے بہت اس کو ہٹایا لیکن وہ نہیں ہٹا. یہ چلے گئے غار میں اور وہ کتا باہر رہا. اللہ نے اس کتے کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ کتا جانور ہے, وہ نیک لوگوں کے ساتھ لگ گیا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں. نیک لوگوں کی صحبت ایسی چیز, جانور کتا گندا نیک لوگوں کے ساتھ لگا, اس کا نام قرآن میں آ گیا. اور بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, جنت, اور قرآن میں اس کا نام آ گیا. کلبہم, کئی جگہ پر اس کا نام آیا. جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میں تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے, نماز روزے وغیرہ, لیکن ہاں
مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت۔ آپ نے فرمایا اچھا، دنیا میں تم جس سے محبت رکھو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اتنے خوش ہوئے، اسلام لانے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ بہرحال یہ کتا ان کے ساتھ چلا اور یہ لوگ جا کر کے ایک غار کے اندر جو ہے یہ لوگ ٹھہر گئے اور اللہ نے ان کو سلا دی، یہ سو گئے 300 سال تک۔ 300 سال اسلامی اور نہیں 309 سال یہ بنے انگلش کے، اور یعنی نہیں اسلامی سال تو 300 بنیں گے نا، ہاں اسلامی سال 309 ہو گئے اور انگریزی کے یعنی سورج کے حساب سے جو ہے وہ 300 سال ہو گئے۔ یہ غار میں پڑے رہے، اللہ کا نظام۔ اچھا بادشاہ نے بڑی تحقیق وحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو اس نے ان کے نام غار میں لکھ کر کے رکھ، اور وہ نام لکھ دیے اور لکھ کر کے انہوں نے وہ اپنے خزانے میں رکھ دی۔ اللہ نے وہ غار ایسا تھا، اچھا یہ غار اردن میں ہے اور ہم وہاں گئے ہیں، ہم نے وہ غار دیکھا ہے، ابھی بھی اس کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں، باہر مسجد ہے۔ خیر یہ ایسے تھے کہ 300 سال تک یہ سوتے رہے بغیر کھائے پیے، اور اللہ ان کو کروٹیں بدلتے تھے، اور اس غار کے اندر دھوپ آتی تھی، تو دھوپ کی وجہ سے اگر مستقل ایک آدمی زمین پہ لیٹا رہے تو زمین کی خاصیت یہ کہ انسان کو کھا لیتی، لیکن پہلو بدلتے رہے اس لیے وہ لوگ زمین نے انہیں کھایا نہیں۔ اور 300 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا، وہ بادشاہ دیندار تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ختم، انسان مرا تو بس ختم ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی شکل ہو، کوئی ایسا کرامت ظاہر ہو، کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہو کہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد زندگی حق ہے۔ اللہ نے یہ نظام چلایا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ پوچھے جی کتنا وقت ہو گیا؟ کہ نہیں ایک دن یا آدھا دن۔ دیکھا تو ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، اور کتے کو دیکھا تو وہ جو ہے وہ اس کی لاش ختم ہو چکی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ، ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ابھی چلو پیسے جمع کرو اور کھانا منگواؤ، لیکن دیکھنا نرمی سے جانا، بادشاہ کو پتہ نہ چلے، اور حلال کھانا لے کر۔ حرام کھانا جو ہے یہ انسان کے پیٹ میں جب جاتے ہیں نا، آج کل لوگ سود، رشوت، جھوٹ، دھوکہ، 2 نمبری اور اس کے پیسوں کھا رہے ہیں، زندگی میں کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی پریشانی۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ جی میرے والد کو یہ بیماری ہے، والدہ کو یہ بیماری ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے ایک مشہور جو وہ گورنمنٹ کی جاب تھی اس کا بتایا، جہاں رشوت ہی رشوت چلتی ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے کہ اس ادارے میں کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ادھر سے رشوت آ رہا ہے اور ادھر سے گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں اس لیے آ رہے ہیں، حرام چھوڑیں گے تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کہا حلال کھانا لے کر آ۔ اس نے، وہ لڑکا جب گیا اور اس نے پیسے نکالے تو وہ جو دکاندار نے پیسے دے کے، وہ تو حیران کہ 300 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ کہاں سے تمہارے پاس آ گیا؟ اس میں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کہ ایسا لگتا ہے اس کو کوئی خزانہ ملے، کوئی چور ہے، پرانا خزانہ اس کو ملے۔ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس کو سارا قصہ سنا دیا کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا۔ بادشاہ کو کچھ پتا تھا کہ اس طرح کا کوئی قصہ پیش آیا، اس نے وہ تختی نکالی تو 309 سال ان کے نام پوچھے کہ ہاں یہی نام ہے۔ ان کا چلو، سب لوگ آئے، دیکھا، اور ان کے جو اصحاب کہف کے لوگ تھے وہ آئے، بادشاہ سے ملاقات کی، اور پھر جا کے اللہ نے ان کو موت تاری اور پھر وہ مر گئے۔ تو یہ قصہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ جو 300 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا سکتا ہے، جگا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کو جلا سکتا ہے۔ جو اللہ جب انسان کچھ نہیں تھا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ جب نہیں تھا انسان اس کو پیدا کیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا اللہ کہتے ہیں میرے لیے تو اور بھی آسان ہے، کہ ابھی کچھ نہ کچھ تو ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے ان کے نام بڑے بابرکت ہیں، کہ لکھا ہوا ہے کہ مک، سلمینا، تل ملیخا، مرتونس، سنوس، سارینوس، زونواس، کعست، یونس، یہ نام ہیں ان کے۔ اور یہ لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ایک وہ ہے، اس میں آیت الکرسی اور ان کے نام لکھیں، کہتے ہیں یہ کہیں بھی آدمی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے ہر شر سے، پریشانی سے۔ بہرحال یہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور یہ قصہ پیش آیا۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جیسے وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت کی، ان کو بچا لیا۔ اس زمانے کے اندر ایمان کو بچانے کے 3 غار ہیں۔ اگر اس زمانے میں کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے، ایک غار تبلیغ ہے، ایک غار مسجد و مدرسہ ہے، اور ایک غار اللہ والے اور خانقاہ ہے۔ اگر آدمی ان تینوں جگہوں کے ساتھ جڑا رہے گا تو اس کا ایمان بچ جائے گا، ورنہ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کا ایمان نہیں بچ سکے۔ لوگ ایسے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے ایسی چیز پٹیاں پڑھا دی ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا، لوگ اسی میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ایمان کیسے بچائیں، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، بس اسی میں شیطان نے دن رات لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے۔ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہر شر سے پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم آمین۔